बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस वक्त आगाज़ करेंगे। नाज़रीन किराम, अमरीका ने इसराइल ने ईरान पर हमला किया और जंग शुरू कर दी। नाज़रीन किराम, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त ईरान में दिन का वक्त है, दिन के तकरीबन 3-3:15 हैं और हमले को तकरीबन 5 घंटे गुजर चुके हैं। अमेरिका का ईरान पर जो हमला हुआ ये बहुत खतरनाक हुआ। इसराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के खिलाफ जंग शुरू की और इस वक्त भी ये हमले चल रहे हैं। ताज़ा तरीन जो अब तक सूरत हाल हुई है वो मैं आपके सामने रखूंगा। मेरे सामने अमेरिकी मीडिया फॉक्स न्यूज़ की रिपोर्ट है, इसी तरह से द यरूशलेम पोस्ट और दीगर इसराइली मीडिया की रिपोर्ट्स हैं कि आज इसराइल ने जो ईरान पर बमबारी की है उसमें मरकजी क़यादत को, कमांड एंड कंट्रोल को टारगेट किया गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनाई को निशाना बनाया गया है। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान को टारगेट किया गया है। ईरान की मुसल्लह सिपाही पासदारान के मरकजी कमांडर मोहम्मद पाकपूरी को टारगेट किया गया है। ईरान की आर्तिश फौज के आर्मी चीफ जिनका नाम अब्दुर्रहीम मूसवी है उनको टारगेट किया गया है। और ईरान के कौमी सलामती के चीफ है अली लारजानी, जो कि इंतहाई पावरफुल थे और जो सुप्रीम लीडर की तरफ से नियाबत की जिम्मेदारियां निभा रहे थे, उनको टारगेट किया गया है। अली शमखानी जो ईरान के सुप्रीम लीडर के सीनियर एडवाइजर थे वो टारगेट किए गए हैं। ईरान की मुसल्लह आर्तिश आर्मी के जो कमांडर इन चीफ थे या चीफ स्टाफ थे जिनका नाम जनरल अमीर हातमी था, उनको टारगेट किया गया है। इसके अलावा दीगर हरस-उस-सौरी यानी स्पाई पासदारान के मरकजी कायदीन, कमांडर्स और इसी तरह से हुकूमती शख्सियात को टारगेट किया गया है। और इसराइल और अमेरिका का मीडिया दावा कर रहा है कि यह हमला, यह कार्रवाई कामयाब रही है। लेकिन ईरान के मीडिया पर जो चीजें सामने आ रही हैं अब तक की मालूमात के मुताबिक वो मैं आप सामने रखूंगा। ईरानी वजारत खारजा और ईरानी वजारत इत्तलात पर यानी जो बिल्डिंग्स थी उन पर बमबारी हुई, लेकिन ईरानी वजीर खारजा की सेहत की खबरें जारी की गई हैं। ईरानी वजीर खारजा ने पाकिस्तानी वजीर खारजा से फोन पर बात भी की है और यह पहला फोन है पाकिस्तानी वजीर खारजा को ईरानी वजीर खारजा का। और इसके अलावा ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के हवाले से ईरानी मीडिया पर यह तफसीलात जारी हुई कि वो बिल्कुल ठीक हैं, सेहतमंद हैं, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अलबत्ता जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं इस वक्त की जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है, सुप्रीम लीडर अली खामनाई के बारे में कोई हाँ या ना जारी नहीं हुई। यानी ईरान की हुकूमत ने यह नहीं कहा कि वो जिंदा हैं या बाकी वो टारगेट हुए हैं। अलबत्ता ये इसराइली मीडिया पर, अमेरिकी मीडिया पर रिपोर्ट हुआ है कि सुप्रीम लीडर तेहरान में नहीं थे जब अमेरिका और इसराइल की बमबारी हुई। अब अमेरिका और इसराइल ने ये जो जंग शुरू की है इसमें दो तरह की जिम्मेदारियां तकसीम की हैं। इसराइल ने जिम्मेदारी ली है ईरान की मरकजी क़यादत को और तमाम सियासी शख्सियात को निशाना बनाने की, और अमेरिका ने जिम्मेदारी ली है ईरान के अंदर बैलिस्टिक मिसाइलों के अड्डों को, फौजी तंसीबात को और इसी तरह से न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट करने की। ये ड्यूटी और ये चीजें तकसीम हुई हैं, ये अमेरिकी मीडिया बता रहा है। अब तक की ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक ईरान के कई शहरों पर बमबारी हुई है। यानी आज के दिन जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 5 घंटे तकरीबन इस जंग को शुरू हुए हो चुके हैं। अब तक ईरान के कम से कम 20 से ज्यादा शहरों पर अमेरिका और इसराइल की जो बमबारी हुई है वो 200 से ज्यादा बार हुई है। और शुमाल के अंदर जो मगरबी शुमाली ईरान के इलाके हैं वहां पर मुसलसल बमबारी देखने को मिल रही है। अमेरिका और इसराइल दोनों ने मिलकर ईरान पर बमबारी की और इस वक्त वक्फे से उनकी कार्रवाइयां चल रही हैं। लेकिन ईरान ने क्या किया है यह मैं आपके सामने रखूंगा। ताजा तरीन जो डेवलपमेंट है, ईरान ने अमेरिकी हमले के महज 1 घंटे के बाद जवाब दिया। जी हां, जब सुबह 8 बजे इसराइल के मकामी वक्त के मुताबिक, ईरान के मकामी वक्त के मुताबिक जंग शुरू हुई, तो उस वक्त जंग छिड़ने के महज 1 घंटे के अंदर ईरान ने फौरी जवाब दिया। यह पिछले साल जो 12 रोजा जंग थी उससे यह बहुत ज्यादा एक क्विक रिस्पांस बताया जाता है। ईरान ने कहां मिसाइल मारे हैं? ईरान ने इसराइल के मुख्तलिफ शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। यानी हाइफा के अंदर, तल अबीब के अंदर और शुमाल के अंदर, अस्कलान वगैरह जुनूब के अंदर और दिमूना वगैरह के अंदर सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल नहीं मारे बल्कि ड्रोन्स भी मारे हैं। इसराइली मीडिया बता रहा है कि अब तक इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने 35 से ज्यादा ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है, गिराया है। क्या ईरान का कोई मिसाइल इसराइल के अंदर गिरा है? इस हवाले से इसराइली मीडिया बता रहा है कि अस्कलान में और इसी तरह से हाइफा, ये 2 शहर हैं जहां पर ईरानी मिसाइल गिरे हैं। हाइफा के अंदर करमल जगह है जहां मिसाइल गिरने से इसराइली शहरियों के जख्मी होने की इत्तलात आई हैं, जबकि ज्यादातर मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया है। इसराइली मीडिया यह बता रहा है। फिर ईरान ने इसराइल और अमेरिका के हमले के बाद जो दूसरा जवाब दिया है वो उन फौजी अड्डों को टारगेट करके दिया है जो मुख्तलिफ अरब मुल्कों में वाक़ थे। अरब मुल्कों में जहां जहां अमेरिका के अड्डे थे वहां वहां ईरान ने मिसाइल मारे हैं। जी हां, मुत्तहिदा अरब इमारात, यूनाइटेड अरब एमिरेट में अमेरिका का सबसे बड़ा फौजी अड्डा है अल वफरा एयरबेस, उस पर मिसाइल मारे हैं। और यूएई पर इतने मिसाइल लगे हैं कि अबू ज़हबी में और दुबई के अंदर धमाके हुए हैं।
اور اس حوالے سے یو اے ای کی جو وزارت دفاع ہے اس نے تو یہ بتایا ہے کہ ہم نے جتنے میزائل مارے ایران نے، ہم نے ان کو انٹرسیپٹ کیا ہے، گرایا ہے، اور یو اے ای کے اندر ایک شہری کے مارے جانے کی اطلاعات بھی رپورٹ ہو رہی ہیں، اور عام جو شہری بلڈنگز ہیں وہاں پر میزائل لگنے کے واقعات بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ بحرین دوسرا عرب ملک ہے جہاں امریکہ کا 5th نیول فلیٹ کے نام سے ہیڈ کوارٹر ہے، یعنی امریکہ کا سب سے بڑا بحری اڈا بحرین میں ہے، اس کو ایرانی میزائلوں سے ٹارگٹ کیا گیا ہے اور کئی میزائل اس اڈے پر لگے ہیں۔ باقاعدہ ویڈیو سامنے آئی ہیں، تصاویر سامنے آئی ہیں، ایکس پر، سوشل میڈیا پر بہت زیادہ، یہ آپ ہمارے اکاؤنٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو امریکہ کا نیول فلیٹ تھا بحرین میں وہ ٹارگٹ ہوا ہے، اور بحرین کی کئی جگہوں پر انٹرسیپٹ، بحرین کی حکومت نے بھی کہا ہے کہ ہم نے کئی میزائلوں کو انٹرسیپٹ کیا ہے۔ تیسرا بڑا جو اڈا ہے امریکہ کا وہ قطر میں ہے، العدید ایئر بیس، اس پر بھی بیلسٹک میزائل اور مختلف طرح کے میزائلوں سے ایران نے حملہ کیا ہے، اور قطر کی وزارت دفاع اور وزارت خارجہ نے بتایا کہ کئی میزائلوں کو انٹرسیپٹ کیا گیا ہے، البتہ کچھ میزائل قطر کے اندر بھی ایران کے گرے ہیں۔ اور اس کے علاوہ چوتھا ملک ہے سعودی عرب۔ سعودی عرب میں ریاض دارالحکومت میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں، اور ریاض کے اندر جو امیر سلطان غالباً فوجی اڈا ہے، بتایا جاتا ہے کہ وہاں میزائل مارنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن سعودی عرب کی حکومت نے کہا کہ ہم نے وہ میزائل انٹرسیپٹ کیے ہیں۔ اس کے علاوہ پانچواں ملک ہے جہاں ایران نے میزائل مارے، کویت، جہاں پر السالم اڈا ہے، اس کو ٹارگٹ کیا ہے، اور کویت کے اندر بھی میزائل گرے ہیں اور کئی میزائلوں کو انٹرسیپٹ کیا گیا ہے، کویت کی حکومت نے بتایا ہے۔ اس کے علاوہ چھٹا ملک ہے اردن، جہاں پر ایران نے میزائل مارے ہیں، بیلسٹک میزائل، اور وہاں پر 2 بیلسٹک میزائلوں کی اب تک گرنے کی اطلاعات آئی ہیں اور کچھ شہریوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات آئی ہیں، اور کئی میزائلوں کو اردن ایئر بیس میں وہ گرانے کی کوشش کی گئی ہے، یہ اردن کی حکومت بتا رہی ہے۔ اس کے علاوہ اربیل، عراق کے اندر 7واں ملک ہے اربیل، عراق کا صوبہ ہے اربیل، وہاں پر امریکی اڈا تھا، اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ درجنوں ڈرون سے، اب بھی جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں میرے سامنے اسرائیل کے اندر سائرن بج رہے ہیں، مختلف مقامات پر پناہ شیلٹرز کھلی ہوئی ہیں اور لوگوں کو اندر داخل ہونے کا کہا جا رہا ہے۔ اب ایران نے ایک تو فوری جواب دیا، جس کا مطلب یہ ہے بعض تجزیہ کاروں کے مطابق کہ ایران کی مرکزی قیادت نشانہ نہیں بنی ہے، اگر ان کی مرکزی قیادت نشانہ بن چکی ہوتی تو اتنا جلدی رسپانس نہ آتا۔ دوسری طرف کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ان کی ہائی پروفائل شخصیات ٹارگٹ ہو گئی ہیں، اس وجہ سے عرب ملکوں پر ایران نے بمباری کر دی ہے۔ اب عرب ملکوں نے شدید رد عمل دیا ہے۔ سب سے پہلے سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے اپنی آفیشیل سٹیٹمنٹ میں دعویٰ کیا، بلکہ بیان جاری کیا کہ ہم ایران کے اس حملے کی مذمت کرتے ہیں جو قطر، سعودی عرب، امارات، کویت، اردن وغیرہ پر ہوا ہے۔ ہمارا کیا قصور تھا ایران نے جو حملہ کیا؟ یہ بات تو انہوں نے نہیں کی، مطلب ان کے بیان کا مقصد یہ تھا کہ ایران نے ہم پر کیوں بمباری کی۔ یہ سعودی عرب کی وزارت خارجہ کی سٹیٹمنٹ سامنے آتی ہے۔ قطر کی وزارت خارجہ کی سٹیٹمنٹ بھی جاری ہوتی ہے، جس میں قطر میں امریکی اڈوں پر یا جو ایران کے میزائل آئے ہیں ان کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ یو اے ای کی وزارت خارجہ نے، سلطنت عمان کی وزارت خارجہ نے، کویت نے، سب نے مذمت کی ہے۔ عرب ملکوں نے کہا کہ ہمارے ملکوں پر کیوں بمباری کی ہے۔ ایران کیا کہتا ہے؟ ایران کی قومی سلامتی کی سٹیٹمنٹ سامنے آتی ہے۔ ایرانی قومی سلامتی کہتی ہے کہ ہم نے امریکی اڈوں کو، امریکی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے، اپنے پڑوسی دوست عرب ملکوں کو ٹارگٹ ہم نے نہیں کیا ہے۔ یہ ایران کی طرف سے قومی سلامتی کی سٹیٹمنٹ آئی اور کہا کہ ہماری مرکزی قیادت ٹھیک ہے اور ہم اسرائیل اور امریکہ کے حملے کا جواب جاری رکھیں گے۔ اب امریکی میڈیا کہہ رہا ہے کہ یہ جنگ 1 دن، 2 دن، 4 دن، 5 دن کی نہیں ہے، یہ جنگ لمبی چلے گی، اور جب تک ایران کا نظام یا حکومت نہیں گر جاتی ہے تب تک یہ جنگ چلتی رہے گی۔ جی ہاں، یعنی امریکی میڈیا کہہ رہا ہے کہ امریکہ نے 1 2 دن، ہفتے کے لیے بھی لڑائی شروع نہیں کی، بلکہ لمبی جنگ لڑنی ہے۔ ممکن ہے یہ زمینی جنگ بھی ہو۔ لیکن یہاں پر ایک اور خبر سامنے آتی ہے۔ ایران کا بندر عباس شہر ہے، وہاں پر اسرائیل یا امریکہ کی خفیہ کمانڈو کارروائی ناکام بنائی گئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر 7 کی قریب کمانڈو فوج تھی جو اترنے کی کوشش کر رہی تھی اور اس کو ناکام بنایا گیا ہے۔ یہ مختلف سوشل میڈیا ذرائع پر یہ بات سامنے آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایران کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہم اپنا دفاع جاری رکھیں گے اور ہم اتنے آسانی سے امریکہ کے سامنے ہتھیار سرنڈر نہیں کریں گے، امریکہ کے اہداف یا منصوبے کامیاب نہیں ہوں گے۔ اب مختلف ملکوں کی مختلف طرح کی سٹیٹمنٹ آ رہی ہیں۔ آسٹریلیا نے امریکہ اور اسرائیل کے حملے کی حمایت کی ہے، سوئٹزرلینڈ نے امریکہ اور اسرائیل کے حملے کی مخالفت کی ہے، اور ملیشیا نے ایران پر حملے کی مذمت کی ہے، اور پاکستان اور دیگر ملکوں نے بھی ایران پر حملے کی مذمت کی ہے۔ جبکہ روس کے قومی سلامتی کے نائب اور پیوٹن کے جو نائب ہیں جن کا نام دمتری میدودیف ہے، انہوں نے اپنے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ پر لکھا کہ امریکہ کا دھوکہ عیاں ہو گیا ہے، مذاکرات محض دھوکہ تھا، دکھاوا تھا، اصل امریکہ کا حملہ کرنا ہی ایران پر ہدف تھا، اور امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ جس کی عمر امریکہ کی 249 سال ہے، 250 سال عمر والا امریکہ ایران کے 2500 سال والے نظام کو، یعنی پرشین نظام کو یا فارسی حکومت کو گرانا چاہتا ہے، اس پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اگلے 100 سال بھی امریکہ یہ نہیں کر سکتا ہے اور یہ ہونے نہیں دیا جائے گا، یعنی یہ کھل کر روس کی طرف سے ایران کی حمایت تھی۔ اس کے علاوہ آج ایران کے دارالحکومت تہران کی فضاؤں میں جو روسی ساختہ جنگی جہاز ہیں MiG-29 ان کی پروازیں دیکھی گئی ہیں۔
جس کا مطلب یہ ہے کہ روس نے اپنے ہتھیار جہاز وغیرہ دیے ہیں۔ بعض ایرانی میڈیا پر یہ رپورٹ ہو رہا ہے، جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت کی تازہ اطلاعات ہیں، کہ چائنا اور رشیا ریئل ٹائم جو سیٹلائٹ مدد یا تعاون ہے وہ فراہم کر رہے ہیں، اور جو بالکل ایکوریسی سے ایران کے میزائل جا کر اسرائیل میں گر رہے ہیں یا مختلف امریکی اڈوں پر لگ رہے ہیں، اس کے پیچھے چائنا اور رشیا کی ہیلپ ہے۔ ایران کے سابق صدر احمدی نژاد کے گھر پر بھی حملے اور بمباری کی رپورٹ ہوئی ہیں، ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا ہے۔ ایران کی سڑکوں پر آج مختلف جگہوں میں عوام سڑکوں پر نکلی ہے، تہران کے اندر مختلف جگہوں پر امریکی حملے کی مذمت کی ہے، لیکن اس ساری جنگ سے پورے مشرق وسطیٰ میں، پوری دنیا میں ایک کیوس پیدا ہو گیا ہے، پورے مشرق وسطیٰ میں ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا ہے۔ سعودی عرب نے اپنی ایئر لائن اور ایئر سپیس بند کر دی ہے، کویت نے اپنی ایئر لائن اور ایئر سپیس بند کر دی ہے، قطر نے اپنی ایئر لائنز اور ایئر سپیس بند کر دی ہے، یعنی مختلف ملکوں میں جو فلائٹ آپریشن تھا وہ کینسل ہو گیا ہے، اور جو ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ جو سفر کر رہے تھے وہ متاثر ہوئے ہیں۔ اور آبنائے ہرمز، اسٹریٹ آف ہرمز کی بندش، تیل کا بند ہونا، دنیا میں مہنگائی کا آنا، اور نہ جانے کیا کیا طوفان آگے آ سکتے ہیں اگر یہ جنگ اسی طرح سے جاری رہتی ہے۔